خواتین کے حقوق کے بارے میں ہم نے اپنی بات کو جاری رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عورت، آپ جب رات کو گشت کیا کرتے تھے تو آپ نے ایک عورت کو کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا جس میں اس کے اپنے خامن سے دوری کی بات تھی۔ تو وہ کہنے لگی یہ رات کس قدر لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کس قدر چھوٹے ہو گئے ہیں، اور میں رو رہی ہوں کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہنس کھیل کر میں اس رات کو گزار دیتی۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس تخت کے پائے ہلا دیے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر افسوس کیا اور فوراً اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹی ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن گزار سکتی ہے؟ انہوں نے دیا 4 ماہ۔ انہوں نے کہا 4 ماہ۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص 4 ماہ سے زیادہ فوج کے ساتھ باہر نہ رہے۔ خود پھر قرآن حکیم نے یہ میعاد بھی مقرر کی ہے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں اور آپس میں میل ملاپ کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے۔ گویا یہاں قرآن حکیم نے اس امر کو واضح کر دیا کہ خاوند اور بیوی زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک علیحدہ رہ سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس دوران صلح کر لیں تو درست ہے، اس سے زیادہ بیوی اور شوہر کا الگ الگ رہنا دونوں کے لیے جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی مضر ہے۔ یہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا مقصود تھا اور اسی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نافذ کر دیا۔ اس کے بعد جو 5واں حق عورت کو ازدواجی زندگی میں ملا ہے وہ کفالت کا حق ہے۔ مرد کو عورت کی جملہ ضروریات کا کفیل بنایا گیا ہے۔ اس میں اس کی خوراک ہے، اس کا لباس ہے، اس کی سکونت ہے، اس کے زیورات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ سورہ الطلاق میں ارشاد فرمایا اے نبی مسلمانوں سے فرما دے جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود باہر نکلے سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ الطلاق میں ہی ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہ سورہ الطلاق میں فرمایا تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رکھتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں۔ پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ حسب دستور کر لیا کرو، اور اگر تم باہمی دشواری محسوس کرو تو اسے اب کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے اس دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عورت کے اس حق کی پاسداری کی تلقین کی ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم بفروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا اس کو امام مسلم نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے ماتحت کیا ہے، اور اللہ کے کلمہ نکاح سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارا بستر نہ روندنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی اس بات کو تم کتنا ناپسند کرتے ہو، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے، اور ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور اور دستور شرعی کے موافق خوراک اور لباس فراہم کرو۔ حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق المرأة على الزوج قال ان يطعمها اذا طعم وان يكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يقبح ولا يجهر الا في البيت۔ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس نے اپنے خاوند کی کنجوسی کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، خذی ما یکفیکا، خذی ما یکفیکا وولدک بالمعروف، جو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کفایت کرے، یعنی اتنا مال لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے باعزت طور پر کافی ہو۔ اگر نفقہ واجب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابو سفیان کی اجازت کے بغیر مال لینے کی اجازت نہ فرماتے۔ مسلم فقہا نے عورت کے اس حق کو قرآن و سنت کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے کہ اگر خاوند وہ نان و نفقہ نہ دے تو وہ عورت خود اس کے مال سے لے سکتی ہے، بلکہ یہ عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوہر پر جو بیوی کا نفقہ ہے وہ واجب ہونا چاہیے، وہ خاوند کے حق کے طور پر اس کے نکاح میں ہوتی ہے، یعنی یہ خاوند کے حق کے طور پر اس کے نکاح میں رہتی ہے، اور صاف ظاہر ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی خاوند کی اجازت کے بغیر وہ کوئی خود کمائی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ خود کر نہیں سکتی تو بھوکی مرے گی، لہٰذا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں اپنے خاوند کی مال سے اتنا لے لے جس سے اس کے اور اس کے بچوں کی کفالت ہو سکے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور بات بڑی قابل غور سی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فقہا نے ایک مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے، وقت کا جو قاضی ہوتا ہے، وہ وقت کا قاضی بھی چونکہ لوگوں کے امور میں لگا رہتا ہے اور لوگوں کی ہی خدمت کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو تنخواہ وغیرہ دی جائے گی وہ بیت المال سے دی جائے گی، کیونکہ بیت المال میں لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، کیونکہ وہ خود اپنی معیشت کے لیے اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا ذمہ تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہیں سے علماء کی بات بھی آتی ہے، جو ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مساجد میں کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت پر لگے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے اخراجات یعنی وہ جتنے بھی ان کی معیشت کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پھر لوگوں کے مال سے پوری کی جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت اگر اپنے خاوند کے ہاں رہتی ہے تو اس کا سارا نان و نفقہ، اس کا سارا خرچہ اس کے خاوند کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام نے عورت کو حقوق عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حق ہے، وہ اعتماد کا حق ہے، یعنی مرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ عورت پر اعتماد کرے، گھر کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا رہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس معاملے میں یہی تھا۔ قرآن حکیم میں ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹھہرائی گئی۔ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات کی، اعتماد کی بات کی، رازدارانہ بات کی۔ پھر جب وہ اس بات کا ذکر کسی سے خاتون ہونے کے ناطے کسی سے کر بیٹھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسے ظاہر فرما دیا، اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سنت عورتوں کے لیے جو سامنے آتی ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف بعدہ وعارض عن بعض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا کہ یہ بات تم نے کی تھی، اور کچھ حصہ بتانے میں وعارض عن بعض، کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی، اسے بیان نہیں فرمایا کہ گھریلو معاملات میں عورت مرد کی رازدان ہوتی ہے، لیکن اگر وہ عورت سے غلطی ہو گئی ہے یا نادانی سے کوئی خلاف مصلحت کام کر بیٹھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنت یہ ٹھہرا دیا بندوں کے لیے کہ مرد کو چاہیے کہ اس کی تشہیر نہ کرے، نہ اسے اعلانیہ ملامت کرے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہ کرے، جس سے معاشرے میں اس کی سبکی ہو۔ عورت کی عزت و وقار کی حفاظت یہ مرد کا اولین فرض ہے، کیونکہ یہ خود اس کی عزت اور وقار ہے۔
یعنی اس کی عزت میں ہی اس کی عزت پوشیدہ ہے، تو عورت کی سبکی اس کی عزت اور وقار کے مجروح ہونے کا باعث بنتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اسے اس کی غلطی سے آگاہ کر دے اور آئندہ کے لیے اسے محتاط رہنے کے لیے مشورہ دے۔ قرآن حکیم نے عورت اور مرد کے تعلقات کو ایک نہایت لطیف مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حق کو، جو پردہ داری کا حق ہے، جو اس کے اعتماد کا حق ہے، جو اس کی راز کا حق ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہو۔ اور لباس سے متعلق ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ سورہ الاعراف میں فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہارے عیب ڈھانکتا ہے اور تمہاری زینت اور آرائش کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس قرار دیا، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر عیب کا ڈھانکنا یہ لباس کی ایک خاص علامت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ تو مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کی غلطیوں پر پردہ ڈالے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے نقائص لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دے اور نہ ہی اپنے میں کے جا کر اس طرح کی باتیں کرے کہ جس سے عورت کے مرد کے کوئی نقص سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ جو اسلام نے عورت کو حق عطا کیا ہے، اس حق میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا حق ہے، یعنی ازدواجی زندگی میں اگر مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پہلے مرد کو حکم دیا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف ملحوظ رکھو، سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، یعنی عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی وعاشروہن بالمعروف، یعنی انصاف اور نیکی کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورت کی خاندانی زندگی نہایت ہی قابل رحم تھی، قدر و منزلت تو درکنار، اسے جانوروں سے زیادہ وقت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کننا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا حتی انزل اللہ تعالی فیہن ما انزل وقسم لهم ما قسم۔ اللہ کی قسم، زمانہ جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ خدا نے ان سے متعلق جو احکام نازل کرنا چاہے کر دیے اور حقوق ان کے مقرر کرنا تھے وہ کر دیے۔ عورت جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح مارگج تک، رہن تک رکھی جاتی تھی، اور اس بات کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ وہ رہن ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ فروخت بھی کی جاتی تھی، غرضے کہ وہ محض مرد کی خواہشات نفسانی کی تسکین کا ذریعہ تھی اور مرد پر اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے بتایا کہ عورت کے بھی مرد پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے عورت پر ہیں، اور وہ ہر طرح کے انصاف اور نیک سلوک کی حقدار ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ، ایک کووننٹ، ایک معاہدہ قرار دیا ہے، ایک کانٹریکٹ قرار دیا ہے۔ اس عمل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہاری عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ اس مضبوط عہد کی تفسیر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یوں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةِ اللَّهِ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف سے بطور امانت لیا ہے۔ گویا نکاح کو ایک امانت قرار دیا، اور جیسے ہی یہ امانت تمہارے پاس آئی ہے، جیسے ایک معاہدہ ہوتا ہے تو ایک معاہدے میں دونوں فریقوں کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ فریق کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ فریق کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ حقوق اور ذمہ داریاں یہ برابر ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح امانت کا بھی حال ہے، چونکہ نکاح ایک معاہدہ اور ایک امانت ہے،
اس لیے جیسے مرد کے عورت پر بعض حقوق ہیں، ویسے ہی عورت کی طرف سے اس کے ذمے بعض فرائض بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے عورتوں سے گھریلو زندگی میں نیکی اور انصاف کا سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا، اور پھر اس حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ۔ ترمذی نے اس کو روایت کی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارمی وغیرہ نے، کہ تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا کیے، ان میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ اسے تشدد سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی جو جاہلیت میں عورت پر تشدد کیا جاتا تھا، اور آج بھی مغربی سوسائٹی میں بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے طلاق کی بات کی تھی کہ کتنی انسیکیور فیل کرتی ہیں، اور ہر 100 میں سے تقریباً 55 شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں، اور جو الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام یہی ہے کہ وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی تھی۔ لہذا یہ تشدد سے تحفظ کا حق یہ اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ خاوند پر یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کو ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو۔ جو ایسا کرے گا اس نے گویا اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا ڈالو۔ یہ آیت ان احکام سے متعلق ہے جہاں خاوند کو بار بار طلاق دینے اور رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض خاوند بیوی کو دیکھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے معروف طریقے سے طلاق دے کر آزاد نہیں کرتے، بلکہ طلاق دیتے اور پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر کچھ دن بعد رجوع کر لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ عورت ایک دائمی اذیت میں مبتلا رہتی۔ یہ گویا اللہ کے احکام اور رعایتوں سے مذاق کرنا ہے، تمسخر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کو ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روک رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں ایک عام اصول بیان کر دیا ہے کہ عورت پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ظلم اور زیادتی کی یہاں پر کوئی اسپیسیفکیشن بھی نہیں کی، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی بعض دفعہ جسمانی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ روحانی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ذہنی ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی کے لیے کوئی خاص نہیں کیا، لہٰذا نہ تو انہیں جسمانی دکھ پہنچاؤ، نہ انہیں روحانی دکھ پہنچاؤ، اور نہ ہی ان کے ساتھ ذہنی دکھ پہنچاؤ کہ وہ ذہنی طور پر پراگندہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت حق اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے، وہ حق ہے بچوں کی پرورش کا حق۔ یعنی آج بھی عورت بچوں کی پرورش کے لیے کورٹس میں جاتی ہیں اور اپنا حق مانگتی ہیں، کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، لیکن اسلام نے بچوں کی پرورش کا حق وہ ماں کو عطا کیا ہے۔ اب اس بات میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بچہ کی پرورش کی مستحق سب سے پہلے اس کی ماں ہے، یعنی جسے سب سے پہلے اس کی پرورش کا حق دیا جائے گا وہ اس کی ماں ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ بچہ یا بچی اس کی پرورش کا حق ماں کو کتنی عمر تک رہتا ہے، یعنی کتنے سالوں تک وہ اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ چونکہ ایک موضوع آ گیا ہے، اس وجہ سے اس پر تھوڑی سی بات کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب بچہ خود کھانے پینے لگے، لباس پہنے، استنجا کرے، تو اس کی پرورش کا حق اس وقت تک ماں کو رہتا ہے، اور اس کے بعد باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی اس حالت کو پہنچنے کی عمر کا اندازہ علامہ خصاف نے 7-8 سال کی عمر تک کیا ہے۔ البتہ لڑکی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ لڑکے کی بات تھی۔ لڑکی کے معاملے میں لڑکی کو پرورش کا حق اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ قول امام ابو یوسف کا بھی ہے،
لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جب لڑکی میں نفسانی خواہش ظاہر ہو تو اس وقت اب اس کو ماں کی پرورش سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم بھی اسی قول کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے لڑکی، آج کل تو مغربی میڈیا کی وجہ سے لڑکیاں کیا لڑکے بہت جلدی ہی بلوغ کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو نفسانی خواہش ہے، بعض دفعہ نفسانی خواہش بلوغ کے بعد بھی کافی عرصے تک نہیں آتی، لہٰذا جب وہ نفسانی خواہش، یعنی جب اسے شادی کا شوق پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر یہ ایک قوت آنے لگے کہ وہ شادی کی طرف رغبت کر رہی ہے، تو اس وقت تک عورت کو اس کے پرورش کا حق دیا جائے گا۔ ماں کو بچہ کی پرورش کا حق حاصل ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں ظاہراً تو ایسی آیت نظر نہیں آتی جس میں ظاہری طور پر یہ کہا ہو کہ عورت کو اتنا عرصہ بچے کی پرورش کرنی چاہیے، مگر فقہا نے اقتضائے نفس کے طور پر آیت رضاعت میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ سے اقتضائے نفس سے یہ ثابت کیا ہے کہ صغر سنی میں، یعنی بہت جب چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عمر میں چونکہ بچہ کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے، اس وجہ سے فقہاء کرام نے اس آیت کے ساتھ یہ استدلال کیا کہ بڑے ہو کر بھی ماں کو ہی ملنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس آیت سے ہی نہیں بلکہ احادیث اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کی زندگیوں سے سبق جو انہیں ملا تھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد نکلے تو حمزہ کی بیٹی نے آپ کا تعاقب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی اور آواز دیا چچا ہے چچا، چونکہ آپ جانتے ہیں حمزہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر حمزہ وہ بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، تو اس نے آواز دی، ویسے تو آپ کے چچا بھی تھے لیکن رضائی بھائی بھی تھے، آواز دی اے چچا اے چچا۔ پس حضرت علی نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے چچا، اپنے چچا کی اس بیٹی کو اے فاطمہ تم لے لو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے اٹھا لیا۔ اس بارے میں حضرت زید، علی اور جعفر کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زید، حضرت علی اور حضرت جعفر کا جھگڑا ہو گیا۔ جعفر چاہتے تھے کہ وہ بچی ان کے پاس چلی جائے، حضرت علی چاہتے تھے وہ بچی انہیں مل جائے تربیت کے لیے، کیونکہ باپ تو زندہ نہیں رہے تھے، اور اسی طرح زید چاہتے تھے کہ بچی انہیں مل جائے۔ حضرت علی نے کہا میں نے اسے لے لیا ہے کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے اس پر میرا حق بنتا ہے۔ جعفر نے کہا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، جبکہ زید نے کہا کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا، مطلب یہ اگر ماں ہوتی تو یہ ماں کو حق ملنا تھا، اب چونکہ ماں بھی نہیں ہے لہٰذا خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا جائے گا، لہٰذا اس بچی کی خالہ جس کے نکاح میں ہے اس شخص کو اس خالہ کی وجہ سے، یعنی الخالۃ بمنزلۃ الام، اس کی وجہ سے اسے پرورش کا حق دے دیا جائے گا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی الصحیح میں اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ابنی ھذا، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، کانا بطنی لہو وعاء، جس کے لیے میرا پیٹ برتن تھا، ظرف تھا، اور میری چھاتی وصدی لہو سقاء، اور میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھی، اللہ، وحجری لہو حواء، اور میری گود اس کے لیے پناہ گاہ تھی، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے وہ ارادہ ان ينزعه منی،
وہ چاہتا ہے کہ اسے مجھ سے لے لے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی احق بہ ما لم تنکحی، تو اپنے بچہ کی زیادہ مستحق ہے جب تک کہ تو دوسرا نکاح نہ کر لے۔ اس کے علاوہ یہ جان لیجیے ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، احمد بن حنبل نے، عبدالرزاق نے اور دارقطنی نے، امام حاکم نے المستدرک میں اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری عورت ام عاصم کو طلاق دی۔ عاصم اپنی نانی کے زیر پرورش تھا۔ اس کی نانی نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں تنازع پیش کیا۔ حضرت ابوبکر نے فیصلہ دیا کہ لڑکا اپنی نانی کے پاس رہے گا اور عمر کو نفقہ دینا پڑے گا، عمر کو پیسے دینے پڑیں گے، اور کہا کہ یہ نانی اس بچہ کی پرورش کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس لڑکے کی ماں کے حق میں فیصلہ کیا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تولیہ والدۃ عن ولدہا، والدہ کو اس کے بچے سے مت چھڑاؤ۔ عبد الرحمن بن ابی زناد اہل مدینہ سے فقہا کا قول روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب کے خلاف ان کے بیٹے عاصم کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس کی پرورش اس کی نانی کرے گی، یہاں تک کہ عاصم بالغ ہو گیا اور عاصم اس دن زندہ تھی اور دوسرے شخص کے نکاح میں تھی۔ ابو حسین مرغنانی حنفی لکھتے ہیں یعنی اس لیے کہ ماں بچہ کے حق میں انتہا سے زیادہ شفیق ہوتی ہے، وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأُقَدِّرُ عَلَى الْحِضَانَةِ، اور نگرانی اور حفاظت پر مرد کی نسبت زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ اسی شفقت کی طرف حضرت صدیق اکبر نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ اے عمر، بچے کی ماں کا لعاب دہن، بچے کی ماں کا لعاب دہن بچے کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ ریقھا خیر لہ من شہد وعسل عندک یا عمر، تمہارے حق میں یعنی تم اسے شہد بھی پلاؤ لیکن بچے کی ماں کا تھوک بھی اس بچے کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باپ کی نسبت ماں اس لیے زیادہ شفیق ہوتی ہے کہ حقیقت میں بچہ جو ہے وہ ماں کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بچہ کو کینچی کے ذریعے کاٹ کر ماں سے جدا کیا جاتا ہے، اور عورت اسی پرورش میں مشغول ہونے کی وجہ سے حضانت پر زیادہ حق رکھتی ہے، بخلاف مرد کے کہ وہ مال حاصل کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اور وہ مال کی توقع میں مصروف بھی رہتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے استدلال کیا ہے اور حدیث پیش کی ہے، اور والدہ کے تقدم کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، پس جب کہ بچہ ناسمجھ ہو تو ماں اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ فلما کانا لا یعقل کانت الام اولا به علی ان ذلک حق للولد لا لابوین لان الام احنا علیہ وارق من الاب، والدین میں سے ماں جو ہے وہ باپ کی نسبت محبت اور شفقت کے درجات میں کہیں زیادہ ہے۔ ابن قدامہ جو حنبلی ہیں انہوں نے اپنی کتاب المغنی میں وہ لکھا ہے الام احق بکفالت الطفل، کہ ماں جو ہے احق بکفالت الطفل بچے کی پرورش کرنے میں زیادہ حقدار ہے جبکہ اسے طلاق دے گئی ہو، کیونکہ بچہ سے زیادہ یعنی جب طلاق دی ہو تو تبھی جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں، تو جب طلاق دی گئی ہو تو اب دونوں میں سے بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پاس رہنے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ بچہ سے زیادہ قریب اور زیادہ شفقت رکھنے والی ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ باپ میں بھی شفقت اور محبت ہوتی ہے اور دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یعنی جو باپ کو ہوتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں جیسی شفقت کر ہی نہیں سکتا، اور نانی دادی کی نسبت سے فرمایا اولا ہوگی۔
ابن قدامہ مزید لکھتے ہیں اور حضانت جو ہے یعنی بچے کی ذمہ داری بچے کی بہبود و فلاح کے پیش نظر مقرر کی گئی ہے، لہٰذا کسی ایسے طریقے پر درست نہ ہوگی جس سے بچے کی ذات اور دین ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد جو 10واں حق عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے وہ خلا کا حق ہے۔ اگر عورت اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہ ہو اور اپنے شوہر کی بد اخلاقی، مکاری یا اس کی کمزوری سے نالاں ہو جائے، مکاری، بد اخلاقی، اس کی کمزوری سے نالاں ہو جائے اور اسے ناپسند کرے اور اسے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہ کر سکے گی، اسے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری وہ نہیں کر سکے گی، تو وہ شوہر سے خلا حاصل کر سکتی ہے، اور یہ کسی عوض کے بدلے ہوگا جس سے وہ اپنی جان چھڑائے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں نازل فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گی تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود یعنی بذات خود کچھ بدلہ دے کر، کچھ لے دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی حاصل کر لے۔ شریعت مطہرہ نے طلاق کو صرف شوہر کا حق قرار دیا ہے، کیونکہ شوہر ہی خاص طور سے رشتہ زوجیت قائم رکھنے کا خواہاں ہوتا ہے، اسے ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ رشتہ کرنا ہے، اور اسے ہی زیادہ اس رشتے کی قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ زوجیت کی بنا پر کافی مال خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ کسی کی 10 سال شادی ہوئی، 5 سال شادی ہوئی، عورت کو 5 سال کے بعد اور مرد سے نفرت ہو گئی، مرد کی کسی کمزوری واقع ہو گئی، اس کی مکاری یا بد اخلاقی، لیکن 5 سال تک مسلسل اس نے اس کو بڑے عیش و آرام میں رکھا تھا اور کافی مال اس پر خرچ کر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ طلاق نہ دینے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ مطلب اس سے 1-2 بچہ بھی ہو گیا اور ایسی صورت میں وہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ دی جائے، کیونکہ طلاق کی صورت میں اسے جو مؤخر شدہ مہر اور عورت کے دوسرے مالی حقوق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اس لیے عام طور پر وہ یہ طلاق کی طرف نہیں جاتا۔ اب ایک آدمی ہو، اس کی بیوی اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتی ہو، لیکن وہ اگر 10 پراپرٹیوں کا مالک ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ کورٹ میں جا کر اس کو طلاق دے، اس لیے کہ اس کی 5 پراپرٹیاں تو اس کی بیوی کو اس ملک میں چلی جائیں گی جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے عام طور پر مرد عورت کو چونکہ طلاق نہیں دیتا اور نہیں چھوڑتا، لیکن صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ جس میں بیوی جو ہے وہ عورت سے نفرت کرنے لگی ہے، چونکہ بیوی پر شوہر کے کوئی مالی حقوق واجب نہیں ہوتے، اس لیے شریعت نے طلاق کا حق تو مرد کو دیا ہے، لیکن عورت اگر چاہے اس سے چھٹکارا پانا تو عورت کے لیے ایک خاص حق رکھا ہے جس حق کا نام خلا کا حق ہے، تاکہ اس کے باعث بھی اپنے نکاح کو ختم کرنے کا حق موجود ہو۔ عورت کے اس حق کو احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، ثابت بن قیس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میں کسی بات پر ثابت بن قیس سے ناخوش ہوں، کسی بات پر ثابت بن قیس سے ناخوش ہوں، نہ ان کے اخلاق سے اور نہ ان کے دین سے، یہ وجہ نہیں، لیکن میں اسلام میں احسان فراموش بننا پسند نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان کا باغ واپس دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کا باغ دے دو اور ان سے طلاق لے لو۔ تاہم اگر شوہر صحیح ہو اور عورت کے تمام حقوق شرعی حقوق پورا کرتا ہو تو اس حالت میں خلا لینا درست نہیں ہے۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأ سألت زوجها الطلاق ما بعث فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، جو کوئی عورت
اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، جو کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ خلا عورت کا ایک ایسا حق ہے کہ جس حق میں وہ اپنے مرد سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ اب مرد نے اتنے عرصے تک اس پر خرچ کیا ہوتا ہے، اب عورت بھی کچھ تھوڑا سا اس کو دے کر اس حق سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جب عورت خلا لے لیتی ہے تو اپنے نفس کی خود مالک ہو جاتی ہے اور اس کا معاملہ خود اس کے اپنے ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کی زوجیت سے آزادی کے لیے اس نے اب مال خرچ کیا، پیسے خرچ کیے۔ خلا کو عورت کے لیے مرد سے چھٹکارے کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو، گویا یہ طلاق کی طرح عورت کے پاس ایک حق ہے، اس میں عورت کو شوہر سے لیا ہوا مہر واپس کرنا ہوتا ہے، یعنی جو اس نے مہر لیا تھا وہ اسے واپس کرنا ہوتا ہے۔ وہ چند صورتیں جن میں عورت کی طرف سے طلاق یا خلا واقع ہوتا ہے وہ بیان کرنا اس گفتگو میں ضروری ہے تاکہ کہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ بہت ساری پریشانیاں کا ذریعہ بنتی ہے، لہٰذا اس میں چند ایسی باتیں ہیں جن کا ذہن نشین رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نکاح کے وقت عورت نے اپنے لیے طلاق کا حق رکھا ہو اور شوہر نے اس پر موافقت کی ہو، اس شرط کو استعمال کرنا اس کا حق ہے۔ اب خلا کی بھی ضرورت نہیں، اگر نکاح کرتے وقت عورت نے یہ حق مانگا کہ میں اپنے آپ کو جب چاہوں طلاق دے دوں اور مرد نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے جب تمہیں ضرورت پڑے تم اپنے آپ کو طلاق دے لینا، تو ایسی صورت میں اب عورت اپنے آپ کو اگر طلاق دے دے تو وہ اپنا حق مکمل طور پر استعمال کر سکتی ہے، یہ بھی عورت کو ایک حق عطا کیا گیا ہے۔ جب وہ شوہر کی مخالفت کے باعث اپنے آپ پر نافرمانی کے گناہ میں پڑنے کا خوف محسوس کرے، یعنی اسے یہ خوف ہو کہ شوہر کی جو مخالفت ہے وہ مخالفت تو ہے، کچھ عرصہ تک وہ شوہر کے قرب میں بھی نہیں جا سکی، اب اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مخالفت ہے کہ اس سے ہم دونوں میں قربت بھی نہیں بڑھتی، تو ایسی صورت میں کہ جب اسے اپنے نفس پر کوئی کنٹرول نہ رہے اور نافرمانی کر کے وہ گناہ کی طرف جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ یہ حق استعمال کر سکتی ہے۔ تیسری بات، اس سے شوہر کا سلوک برا ہو، یعنی وہ اس پر اس کے دین یا جان کے بارے میں ظلم روا رکھے اور عورت اس سے مال دے کر طلاق حاصل کرنا چاہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، جو کچھ دے چکے ہو وہ لے لو تو اس کو عورت کو آزاد کا حق مل جاتا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ بیوی سے ناروا سلوک کرنے والے شوہر کے لیے اس سے مہر لینا بھی مکروہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام دین مروت ہے، وہ عورت سے برا سلوک قبول ہی نہیں کرتا کہ جب اسے طلاق دے تو اس کا مال بھی لے لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جب تم اس کو سورہ النساء میں بیان فرمایا، اور جب تم ایک کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی کو سونے کے ڈھیر بھی دے چکے ہو تو اس میں سے بھی کچھ نہ لو، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے۔ اور پھر چوتھی بات کہ شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق پر قادر نہ ہو، شوہر کے پاس اتنی قدرت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، تو عورت اپنا معاملہ عدالت میں پیش کرے گی، قاضی اسے 1 سال کی مہلت دے گا کہ وہ علاج کرائے، یعنی مرد علاج کرائے۔ اس کے بعد اگر وہ جنسی تعلق پر قادر نہ ہو سکے اور عورت علیحدگی کا مطالبہ کرے تو قاضی ان کے درمیان علیحدگی کرا دے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ شوہر مجنون ہو جائے یا اسے برس ہو جائے یا جزام کوڑ کی بیماری لاحق ہو جائے تو بیوی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں معاملہ اٹھائے
اور علیحدگی کا مطالبہ کرے، اس پر قاضی ان میں علیحدگی کرا سکتا ہے۔ الغرض عورت کو ہر سطح پر اسلام نے وہ تحفظ اور عزت اور احترام عطا کیا جس کی نظیر ہمیں کسی دوسرے نظام زندگی میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ حقوق تھے جو ازدواجی زندگی کے اندر عورت کو یہ 10 حقوق عطا کیے ہیں اسلام نے۔ پہلے حقوق ہم نے بیان کیے وہ اس کے انفرادی حقوق تھے، پھر ہم نے عائلی حقوق بیان کیے، پھر ہم نے اس کے ازدواجی حقوق بیان کیے۔ اب چوتھے قسم کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے عورتوں کو عطا کیے ہیں وہ ازدواجی زندگی کے بعد طلاق کے حقوق ہیں۔ طلاق کے بعد جو عورت کے حقوق ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری بات آئندہ کی نشست میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔